أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون لوگوں کے سامنے ایک بستی والوں کا واقعہ بیان کیجیے جب کہ ان کے پاس اللہ کے رسول آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم جس وقت کہ ہم نے 2 رسولوں کو ان کے پاس بھیجا تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، تو پھر ہم نے تیسرے رسول کے ذریعے ان کو تقویت پہنچائی اور انہوں نے کہا کہ ہم یقیناً تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تم تو ہماری ہی طرح انسان ہو اور اللہ رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، تم تو فقط جھوٹ بول رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب خوب جانتا ہے کہ یقیناً ہم رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمے فقط واضح طور پر پیغام کو پہنچا دینا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ تم کو ہم منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو پتھروں سے مار ڈالیں گے اور تم کو اپنی طرف سے سخت سزا میں مبتلا کر دیں گے۔ رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہی ہے، کیا اس وجہ سے نحوست آ گئی کہ تم کو نصیحت کی گئی؟ صحیح بات یہ ہے کہ تم ہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہو۔ اوپر کی آیات میں یہ بتلایا گیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام پہنچایا اور آنے والے خطرات سے قوم کو آگاہ کیا، تو اکثریت تو وہ تھی کہ جنہوں نے یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے سے ٹھان رکھی تھی کہ ہم تو کسی کی بھی بات کو مانیں گے نہیں، تو ان کے متعلق اللہ نے خبر دے دی کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ البتہ تھوڑی سی تعداد وہ تھی کہ جن کے اندر بات کو ماننے کا جذبہ تھا اور نصیحت کو قبول کرنے کا مادہ اپنے اندر رکھتے تھے، تو انہوں نے بات کو قبول بھی کیا، نصیحت کو مانا، اللہ سے ڈرنے لگے
اور اپنی زندگی کے رخ کو بدل ڈالا، تو ان کو اللہ کی طرف سے مغفرت کی بشارت دی گئی اور اللہ کے یہاں عظیم انعام کی بشارت دی گئی، اور بتلایا گیا کہ ان سب کا حقیقی انعام تو مرنے کے بعد والی آخرت کی زندگی میں ملے گا، اور دنیا میں تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ کے یہاں وہ سب ریکارڈ میں محفوظ ہے۔ اب رسول جو بات کہتا ہے یا جن خطرات سے آگاہ کرتا ہے تو پہلی مرتبہ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی رسول کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے، رسول کی سچائی کو بتلانے کے لیے، رسول کے پیغام کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے بعض مرتبہ تاریخی واقعات بیان کرتے ہیں کہ دیکھو یہ دنیا کا کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ کوئی رسول آیا ہے، بلکہ تم پیچھے مڑ کر تاریخ میں دیکھو گے تو ہر زمانے میں اور ہر قوم کے پاس اللہ کے رسول آئے ہیں، اور ان رسولوں نے جب اپنی قوم کو اللہ کا پیغام سنایا اور ان کو بتلایا کہ تم نے جو روش اختیار کر رکھی ہے وہ درست نہیں ہے، اسی روش پر اگر تم قائم رہو گے تو بہت سے خطرات ہیں جن خطرات کی لپیٹ میں تم آ جاؤ گے۔ تو قوموں کے ساتھ یہی ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ تاریخی واقعات وہ موجودہ حالات کی سچائی کو بیان کرنے کی بہت بڑی دلیل ہوتی ہے کہ دیکھو وہاں بھی ایسا ہوا تھا اور انہوں نے نہیں مانا تو ان کے ساتھ یہ ہو گیا، وہاں بھی ایسا ہوا تھا انہوں نے ان کی باتوں کو نہیں مانا تو یہ ہو گیا۔ تو یہ تاریخی واقعات بہت سی چیزوں کی دلیل بنتے ہیں۔ مثلاً کسی علاقے میں کوئی بیماری پھیلی ہو، اب کچھ خیر خواہ وہاں پہنچے اور ان کو بتلائے کہ دیکھو اس بیماری کو تم ہلکے میں مت لینا، یہ بہت خطرناک بیماری ہے، اس بیماری سے حفاظت کا سامان اگر تم نہیں کرو گے تو پھر یہ بیماری تم تک نہیں بلکہ تمہاری نسلوں تک پہنچے گی اور تم سب کے لیے ہلاکت کا، بربادی کا سامان بنے گی۔ تو اب کچھ لوگ جو اپنے آپ کو زیادہ عقل مند سمجھیں وہ یہ کہنے لگے کہ بس یہ تو ویسے ہی بولتے رہتے ہیں، ان کی باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو ان کو سمجھانے کے لیے واقعات بیان کیے جاتے کہ دیکھو فلاں ملک میں فلاں بستی میں بھی اس بیماری نے دستک دی تھی اور ان لوگوں نے بھی سمجھانے والی باتوں کو ہلکے میں لیا، تو ان کے یہاں آج تک وہ بیماری ہے اور ان کی نسلیں بھی اس بیماری سے نکل نہیں پا رہی ہے۔ تو تمہارے لیے تو بہت اچھا ہوا کہ تم کو پہلے ہی سے اس بیماری سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ تو بہت سے لوگ اس صورت میں چوکنا ہو جاتے ہیں کہ ہاں اگر دنیا میں ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو پھر یہ سچا ہے، یہ کوئی ہوائی فائرنگ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی لوگوں کے ذہن کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جس انداز میں وہ بات کو سمجھ سکتے ہوں، جس اسلوب میں وہ بات ان کے دل میں اتر سکتی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی انداز میں، اسی اسلوب میں اپنے بندوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ اللہ کی ظاہر ہے کہ شفقت ہے، رحمت ہے۔ جیسے ماں باپ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو سمجھاتے رہتے ہیں، اگر ایک طریقے سے نہیں سمجھتا تو دوسرے طریقے سے سمجھاتے ہیں، تیسرے طریقے سے سمجھاتے ہیں، پھر دوسروں کی اولاد کی مثالیں دیتے ہیں
کہ دیکھو ان کے بچوں نے اس راستے کو اختیار کیا تھا تو آج وہ کتنی اچھی حالت میں، اور اس کے خلاف ان بچوں کو دیکھو کہ انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا تھا جس راستے پر تم چل رہے ہو، تو آج ان کا کیا حال۔ تو یہ ماں باپ کی شفقت ہوتی ہے کہ وہ طرح طرح سے، مختلف انداز سے، مختلف مثالوں سے، واقعات سے اپنے بچوں کو سمجھا کر غلط راستے سے ہٹا کر صحیح راستے پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ماں باپ تو اولاد کے محتاج ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ اپنی جان کھپا دیتے ہیں، لیکن اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اگر ایک نسل نے یہ بات نہیں مانی تو اللہ دوسری نسلوں کو لے آئے گا۔ پوری کے پوری قوم اگر اللہ کے پیغام کو ٹھکرا دے گی تو اللہ تو اس بات پر قادر ہے کہ اس قوم کو ختم کر کے دوسری قوم کو لا کھڑا کر دے، اور وہ اللہ کے پیغام کو سمجھنے لگے، دوسروں تک پہنچانے لگے۔ تو اس کے باوجود بھی اللہ کی یہ انتہائی شفقت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے بندوں کے دل و دماغ میں بات کو ڈالنے کی جو بھی طریقے ہو سکتے ہیں وہ اپنائے جاتے ہیں، پھر مہلت پر مہلت دی جاتی ہے۔ اس کے بعد بالکل آخری اسٹیج پر جب کوئی قوم، کوئی بستی والے پہنچ جاتے ہیں کہ جتنے طریقے سمجھانے کے ہو سکتے تھے سمجھا دیا گیا، جتنا ٹائمنگ ان کو ملنا چاہیے تھا سمجھنے کے لیے وہ ٹائم ان کو مل چکا ہوتا ہے، اور ہر طرح ان کو آزما لیا ہوتا ہے، تب بھی اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو تہس نہس کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی سنت رہی۔ تو یہاں پر ایک بستی کی مثال بیان کی گئی اور واقعہ بیان کیا گیا، اصحاب القریہ۔ قریہ بستی کو کہتے ہیں، بستی چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، بڑی بھی ہو سکتی ہے۔ مکہ اور طائف کو بھی قرآن مجید نے قریہ کہا ہے، حالانکہ وہ بہت بڑے شہر تھے اور آج بھی ہیں۔ تو قریہ مطلق بستی کو کہتے ہیں، آبادی کو کہتے ہیں جہاں لوگ رہتے ہیں۔ اور یہ کون سی بستی تھی، کون سے زمانے کا واقعہ ہے؟ قرآن مجید چونکہ تاریخ اور ہسٹری کی کتاب نہیں ہے، اس لیے وہ ان سب تفصیل کو بیان نہیں کرتا۔ یعنی کوئی کتاب، کوئی مؤرخ وہ اگر تاریخ لکھتا ہے تو اس کی تو ذمہ داری ہوتی ہے کہ کوئی واقعہ اگر وہ بیان کرے تو وہ یہ بتلائے کہ کون سے سن میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، کون سے ملک میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، جس ملک میں یہ واقعہ پیش آیا تھا تو وہاں کن لوگوں کی حکومت تھی، اس وقت ان کا حاکم یا بادشاہ کون سا تھا، وہ قوم کون سی نسل سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ ایک ہسٹری کا ٹاپک ہوتا ہے۔ لیکن قرآن مجید چونکہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے، قرآن کا مقصود تو عبرت دلانا ہے، قرآن کا مقصود واقعات کو بیان کر کے نصیحت کیا کرنا ہے۔ تو اس لیے جن چیزوں کا تعلق نصیحت سے ہوتا ہے، عبرت سے ہوتا ہے، قرآن مجید ان پہلوؤں کو تو بیان کرتا ہے، لیکن جن چیزوں کا تعلق نصیحت سے، عبرت سے نہیں ہوتا تو وہاں قرآن اس کو بیان کرنے کی پابندی نہیں کرتا، بیان کر دو دیتا ہے کبھی، لیکن وہ اس کی پابندی نہیں کرتا، کیونکہ اب یہ واقعہ کب پیش آیا تھا، کتنے سال پہلے پیش آیا تھا، کون سے علاقے میں پیش آیا تھا، اس علاقے میں کون سی قوم رہتی تھی، اس قوم پر کون حکومت کر رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں معلوم ہوں یا نہ ہوں، لیکن واقعے کا جو سبق ہے، جو پیغام ہے، اس میں جو نصیحت کا پہلو ہے وہ اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ ہم کو معلوم ہو یا نہ ہو، وہ نصیحت کا پہلو، جو پیغام، جو سبق دینا ہے وہ بہرحال معلوم ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہاں پر وہ بستی کا نام نہیں لیا گیا کہ وہ کون سی بستی، وہ کون سے رسول تھے ان کا بھی نام نہیں لیا گیا۔ بعض مرتبہ خارجی قرائن سے یہ باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر ایک رائے یہ ہے، مشہور رائے یہ ہے کہ یہ شام، ملک شام جس کو اس وقت سیریا کہتے ہیں،
اس کی ایک بستی ہے انطاکیہ، اس بستی کا یہ واقعہ ہے۔ اور یہ جو رسول تھے براہ راست اللہ کے رسول نہیں تھے، بلکہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین تھے، حضرت عیسیٰ کے صحابہ تھے۔ اور حضرت عیسیٰ نے اپنا پیغام لے کر اس بستی میں ان لوگوں کو بھیجا تھا۔ لیکن اس بات کو مانتے ہیں تو یہاں بہت سے سوالات کھڑے ہوتے ہیں، تو اس لیے جو دوسری رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو معلوم نہیں کہ یہ کون سے زمانے کا واقعہ ہے، کون سی بستی کا واقعہ ہے، لیکن یہ جو رسول ان کے پاس بھیجے گئے تھے وہ براہ راست اللہ کے رسول تھے، وہ کسی رسول کے ایلچی اور سفیر نہیں تھے، بلکہ خود اللہ کی طرف سے براہ راست یہ رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اور ان کا نام بھی بعض تاریخی روایات میں آیا ہے کہ ایک کا نام صادق تھا، ایک کا نام صدوق تھا، اور ایک کا نام وہ غالباً شمول یا شمعون تھا۔ تو اس طرح پہلے دو رسولوں کو بھیجے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اذ ارسلنا الیہم اثنین، دو رسولوں کو اللہ نے اس بستی میں بھیجا، اور انہوں نے وہاں لوگوں کو اللہ کی وحدانیت، اللہ کا ایک ہونا، قیامت کا برحق ہونا، یہ سب بتلانا شروع کیا۔ دنیاوی زندگی کی حقیقت ان کو بتلائی، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ بتلانا شروع کیا، تو ان لوگوں نے جھٹلا دیا۔ فَكَذَّبُوهُمَا، ان لوگوں نے ان دونوں رسولوں کی بات کو نہیں مانا، جھٹلا دیا، سنی انسنی کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تائید کے لیے ایک تیسرا رسول بھی بھیج دیا، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تیسرا رسول بھی بھیج دیا تاکہ تینوں مل کر ایک بات کہیں گے تو اس کا وزن زیادہ ہوگا۔ یعنی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی آدمی کہنے والا ہو اور ہزاروں کا مجموعہ ہو تو وہ ایک کی بات کو کوئی نہیں سنتا، لیکن اس جیسی بات کہنے والا دوسرا بھی کھڑا ہو جائے، اس جیسی بات کہنے والا تیسرا بھی کھڑا ہو جائے، تو اب لوگ کچھ کان دھرنے لگتے ہیں کہ ایک نہیں دو نہیں تین ایک بات کہہ رہے ہیں تو اس کی کوئی سچائی تو ہوگی۔ جیسے ہم تجربہ کرنے کے لیے کہ کوئی بیماری ہو گئی تو ایک ڈاکٹر سے مشورہ لیتے ہیں، تو معلوم نہیں اس ڈاکٹر نے صحیح رائے دی یا نہیں دی، تو دوسرے ڈاکٹر سے رائے لیتے ہیں، تیسرے ڈاکٹر، جب تمام ڈاکٹروں کی رائے ایک بن جاتی ہے تو ہم کو یقین ہونے لگتا ہے کہ ہاں بات صحیح ہے، یہی بیماری ہے اور اس کا یہی علاج ہے، لہذا مجھ کو سنجیدگی کے ساتھ یہ علاج لینا چاہیے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دو نبیوں کو بھیجا اور ان کی باتوں کو انہوں نے سنی انسنی کر دیا، تو ان کی تائید کے لیے تیسرے نبی کو بھیجا، اور پھر ان تینوں نے مل کر اللہ کی طرف بتلانا، ان کو سنانا شروع کیا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، تم کیوں پیدا کیے گئے ہو، یہ دنیا کب تک چلتی رہے گی، اس کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ راستے چلنے کے بہت سارے ہیں، لیکن کون سا راستہ صحیح ہے کون سا راستہ غلط ہے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن حق کیا ہے اور صحیح اور باطن کیا ہے، تمہارے پاس کون سی کسوٹی ہے، کون سا معیار ہے کہ جس پر یہ پرکھو گے۔ ہم تم کو کسوٹی دیتے ہیں کہ جس پر پرکھ کر تم ڈنکے کی چوٹ اعلان کر سکتے ہو کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ تو یہ دعوت انہوں نے شروع کی، لیکن ان لوگوں نے تینوں کو جھٹلا دیا، اور ان کو جو سب سے بڑا عموماً قوموں کو جو اعتراض ہوتا تھا وہ اس پر ہوتا تھا کہ یہ رسول بھی تو ہماری طرح انسان ہے۔ یعنی اگر ان کے گمان میں یہ تھا، مکہ والوں نے بھی ابتدا میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، تو جھٹلانے کی پہلی بنیاد یہ تھی کہ ما انتم الا بشر مثلنا، کہ تم بھی تو ہماری طرح انسان ہو، ہم کھاتے ہیں ہم پیتے ہیں، ہم کو کاروبار کی ضرورت پڑتی ہے، بازار میں خریداری کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تم بھی ہماری طرح انسان ہو، تو تمہارے اندر کون سے ایسے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ اللہ نے تم کو اپنا رسول بنا دیا۔ اللہ کو اگر رسول بھیجنا تھا تو وہ کسی فرشتے کو بھیجتا،
تو تمہارے اندر اور ہمارے اندر طبعی اور فطری ضروریات کے اعتبار سے تو کوئی فرق نہیں ہے، تم کیسے رسول ہو گئے؟ یہی ان کو بھی اعتراض ہوا کہ ما انتم الا بشر مثلنا، اور تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ نے یہ کہا اور اللہ نے ہم پر یہ پیغام نازل کیا، ہم تو سب اس کو جھوٹ سمجھتے ہیں۔ ما انزل اللہ من شیء، اللہ نے کچھ پیدا نہیں کیا، کوئی چیز نازل نہیں کی، اور تم تو یقیناً جھوٹے ہو۔ انہوں نے قسمیں کھا کھا کر ان کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ دیکھو اللہ جانتا ہے، اور ہم قسمیں کھا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہے تمہاری طرح انسان ہیں، لیکن اللہ نے ہم کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کیونکہ یعنی یہ تمہارا گمان غلط ہے کہ بڑے آدمی کا ایلچی ہو تو وہ بھی بڑا ہوگا۔ اگر شہر میں کلیکٹر کوئی اعلان کرواتا ہے تو ظاہر ہے کہ اعلان کرنے والا کلیکٹر کے لیول کا آدمی نہیں ہوتا، بلکہ عموماً ایک بھنگی اور چمار کلیکٹر کی طرف سے اعلان کرتا ہے پورے شہر میں کہ کل بند رہے گا۔ اب کوئی یہ کہے کہ تو بھنگی ہے، تجھ کو کہاں سے کلیکٹر نے بھیج دیا، تو یہ بے وقوفی ہوگی۔ جس کی طرف سے آدمی اعلان کر رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اعلان کرنے والا اس کے لیول کا آدمی ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو فرشتوں کو بھی بھیج سکتا تھا، لیکن فرشتوں کی بات کو سمجھنا انسان کے لیے مشکل ہوتا، کیونکہ بہت ساری چیزیں پریکٹیکلی سمجھائی جاتی ہیں۔ اب اگر فرشتہ آ کر یہ کہتا کہ تم کو روزہ رکھنا ہے، تو لوگ کہتے کہ تم کو تو بھوک ہی نہیں لگتی، تو تم کو کیا پتا کہ بھوک کی کیا تکلیف ہوتی ہے، تم کو بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی، تم کو سونے کی ضرورت نہیں، تم کو کھانے کی ضرورت نہیں، پینے کی ضرورت نہیں، تو تم کو کیا معلوم کہ روزے کی تکلیف کیا ہوتی؟ رسول روزہ رکھ کر دکھلاتا ہے کہ دیکھو انسان روزہ رکھ سکتا ہے۔ تو انسان کو اللہ رسول بنا کر اس لیے بھیجتا ہے کہ انسان ہی کی بات کو سمجھ سکتا ہے، انسان ہی کے عمل کو سمجھ سکتا ہے۔ انسان کے لیول کا اوپر کا آدمی کوئی اوپر کی بات کہے گا تو وہ چھوٹوں کو پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پر سمجھ میں نہیں آئے گی، تو اس لیے یہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ یہ ہماری۔ اور پھر یہ کہ تم سب جانتے ہو رسولوں کی طرف کہ اللہ نے تمام انسانوں کو یکساں پیدا نہیں کیا ہے، ہر ایک کی صلاحیت الگ الگ ہے، کوئی بہت زیادہ ذہین ہوتا ہے، کوئی بہت اچھا بولنے والا ہوتا ہے، کوئی کسی کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے، کسی کو بات بہت کم سمجھ میں آتی ہے لیکن وہ بول نہیں پاتا ہے، تو انسانوں کی صلاحیتیں مختلف ہیں۔ تو اللہ دیکھتا ہے کہ کس انسان کے اندر کتنی صلاحیت، رسول کے بننے کی اس کے اندر صلاحیت ہے یا نہیں ہے۔ جن انسانوں کو اللہ پاتا ہے کہ ان کے اندر رسول اور نبی بننے کی صلاحیت ہے، تو انسانوں کی جماعت میں اللہ ان کا سلیکشن کرتا ہے اور ان کو اپنا رسول بنا کر بھیجتا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کل ہی ہم نے 8ویں پارے میں سنا کہ اللہ جانتا ہے کہ کس کو رسول بنانا۔ تم یہ کہو کہ اس کو رسول بنا دیتا، اس کو رسول بنا دیتا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ دوسرا لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا تھا کہ عموماً جو رسول بھیجے گئے تو وہ قوم کے کوئی بڑے آدمی نہیں ہوتے تھے، چھوٹے آدمی ہوتے تھے، یعنی ان کے پاس کوئی بہت بڑے کوٹھی بنگلے والے نہیں ہوتے تھے، عہدے منصب والے نہیں ہوتے تھے، ایک عام آدمی سی زندگی گزارتے تھے۔ تو ان کو یہ بھی اعتراض ہوتا تھا کہ اگر اللہ کا رسول ہے تو قوم کے کسی بڑے آدمی کو رسول بنانا چاہیے، کوئی کوٹھی بنگلے والا ہو، عہدے منصب والا ہو، کہ اس کی بات کو لوگ اپنے جھٹلانے کے لیے ایک دم جھٹلا نہ دے۔ تو ایسا تو اللہ نے دونوں کا یہی جواب دیا کہ دیکھو اللہ کو تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس کو رسول بنانا، اللہ نے پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے والا خوب جانتا ہے کہ کس کے اندر کی کیا صلاحیت ہے۔ کوئی انجینئر کوئی مشین بناتا ہے
تو وہ عام آدمی سے جس کو اس مشینری کے متعلق کچھ بھی پتہ نہ ہو رائے نہیں لیتا. ہاں اپنے لیول کے جو آدمی ہوتے ہیں ان سے تو وہ رائے لیتا ہے، لیکن جن کو کچھ پتہ نہ ہو اس مشینری کے متعلق تو اس سے تو رائے لینا حماقت ہے. تو اللہ کا اور بندوں کا معاملہ یہی، اللہ کو تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں، اللہ خوب جانتا ہے. تو بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ تم جو بھی کہو، یقیناً ہم تمہاری طرح ایک انسان ہیں اور قوم کے کوئی بڑی چودھری اور لیڈر نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ نے رسول بنایا، اور اگر تم ہماری بات کو نہیں مانتے تو ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ زبردستی تمہارے سر ایک بات تھوپ دے. ہماری ذمہ داری تو یہ ہے کہ جو بات اللہ کی طرف سے ہمیں کہی گئی ہے، جو میسیج دیا گیا ہے، وہ میسیج تمہارے کان میں ڈال دیں، تمہارے دل و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کریں. اس سے زیادہ ماننا نہ ماننا، عمل کرنا یا نہ کرنا، اس کے آگے تمہارا کام ہے. ہمارا کام تو یہاں ختم ہو جاتا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا واقعہ بیان کیا. آگے اس کے 2 جزء اور بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان